ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا. وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وبارك وسلم تسليما دائما أبدا. عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. اور روزہ فرض کرنے کی حکمت کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. تو روزہ یہ اسلام کے 5 جو بنیادی فرائض ہے، جو پلرز ہے، اس میں سے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو روزے کا انکار کرے، اس کی فرضیت کا انکار کرے، اس نے نص قطعی کا انکار کیا، اس کا انکار کرنے والا کافر ہوگا. توحید یعنی ایمان قبول کرنے کے بعد اہم العبادات نماز، روزہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ وہ فرائض ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں پر لازم و ضروری قرار دیے ان کی استطاعت اور کیپیسٹی کے لحاظ سے. روزہ کسے کہتے ہیں؟ تو مسلمان کا بنیت عبادت صبح صادق سے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور قصداً جماع سے، یعنی قصداً کھانے پینے اور قصداً جماع سے باز رکھنے کا نام روزہ ہے. اور یہ روزہ بعض اوقات فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی نفل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی مکروہ تنزیہی اور کوئی مکروہ تحریمی ہوتا ہے. یہ روزے کی اقسام، جیسے رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، اور کوئی نذر مان لے تو وہ واجب ہو جاتا ہے. اور نفلی روزے جو ہم رکھتے ہیں ہر مہینے، ایام 20 کا روزہ ہو گیا، 13، 14، 15 کا، پیر کا روزہ ہو گیا، جمعرات کا روزہ ہو گیا، جمعہ کا روزہ ہو گیا. اور اسی طرح مکروہ تنزیہی کہ صرف ہفتے کا دن روزہ رکھنا، یا یہ کہ صوم دہر رکھنا یعنی ہمیشہ روزہ رکھنا، یا صوم سکوت رکھنا یعنی ایسا روزہ رکھنا کہ جس میں کچھ بات نہ کرے. صوم وصال کہ روزہ ہی رکھنا، افطار نہ کرنا، سحری کیا پھر روزہ، پھر جو ہے افطار نہیں کیا، پھر سحری نہیں کیا، پھر افطار نہیں کیا، پھر سحری نہیں کیا، پھر افطار نہیں کیا، اسے کہتے ہیں صوم وصال. یہ سب
مکروہ تنزیہی ہے، اور مکروہ تحریمی یعنی عید کے اور ایام تشریق کے 4 دن، یہ 5 دن روزے رکھنا مکروہ تحریمی ہے۔ رمضان کا روزہ ہجرت کے 1.5 سال بعد تحویل قبلہ کے بعد 10 شعبان المعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر رمضان کے روزے فرض کیے۔ روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں؟ تو ادائے روزہ رمضان اور نظر معین اور نفل کے روزوں کے لیے نیت کا وقت غروب آفتاب کے بعد سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی سے پہلے تک ہے۔ اس پورے وقت کے دوران اب آپ جب بھی نیت کر لیں گے یہ روزے ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے، ادا کے لیے، قضا کے لیے نہیں۔ ادا جو رمضان کا روزہ، رمضان میں جو روزہ رکھ رہا ہے بندہ، اس کے لیے کب اس کی نیت کا وقت، اور نظر معین کا وقت، یعنی معین نظر مانی آپ نے کیا مطلب کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں فلاں دن روزہ رکھوں گا۔ ایک ہوتا ہے مطلق کہ میں روزہ رکھوں گا، کب رکھوں گا کوئی آپ نے اس کی قید نہیں لگائی۔ جب معین کر لیا یا فلاں کام کو معین کر لیا، فلاں دن کو معین کر لیا کہ فلاں دن میں روزہ رکھوں گا، سمجھ میں آئی بات؟ پیر کا روزہ رکھوں گا، جمعرات کا روزہ رکھوں گا، اس میں رجب کا 5 دن کا روزہ رکھوں گا، یا متعین کر لیا، یعنی اس میں تعین ہو کہ پہلے 5 کا روزہ رکھوں گا، معین ہونا چاہیے۔ اور نفل روزہ، ان کی نیت کا وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب، یعنی کل روزہ رکھنا ہے تو آج رات میں نیت کی جاتی ہے نا، تو یہ غروب آفتاب جیسے ہی سورج ڈوبا رات شروع ہو گئی، غروب آفتاب سے لے کر دوسرا دن جب سورج نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد سورج ایک دم بیچ میں آ جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نصف النہار کا وقت، ضحوہ کبریٰ کا وقت، اس سے پہلے ضحوہ کبریٰ نصف النہار شرعی یہ روزے کی نیت کا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے سمجھ میں آئی بات؟ یہاں بورڈ پہ ٹائم لگا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے غروب آفتاب کے بعد سے لے کے ضحوہ کبریٰ سے پہلے تک نیت کر سکتے ہیں۔ کس کی؟ ادائے رمضان ادائے روزہ رمضان کے لیے، نظر معین کے لیے، اور نفل روزہ کے لیے۔ ادائے رمضان اور نظر معین اور نفل کے علاوہ باقی روزے، مثلا قضائے رمضان، نظر غیر معین اور نفل کی قضا، یعنی نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تھا اس کی قضا، اور نظر معین کی قضا، اور کفارے کا روزہ اور تمتع کا روزہ، ان سب میں عین صبح چمکتے وقت یا رات میں نیت کرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عین صبح چمکتے وقت یا رات میں روزہ رکھنا ضروری ہے، یہ روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اس میں ضحوہ کبریٰ تک کا ٹائم نہیں ہے، دن میں اس کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے نیت کر لی تو وہ نفل ہوگا، ان کے نہ تو قضا کی نیت ہوگی، نہ نظر غیر معین کی نیت ہوگی، نہ نفل کی قضا کی ہوگی۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان تمام روزوں کے نیت کا وقت یا تو رات میں یا پھر صبح چمکتے وقت۔ ٹھیک، کیا کہہ رہے ہیں؟ ضحوہ کبریٰ یا نصف النہار، جب بیچ میں ایک دم سورج آ جاتا ہے نا، زوال اس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے زائل ہونا، وہ جیسے ہی وہاں سے ہٹا اس کو زوال کہتے ہیں۔ وہ جو رکا رہتا ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے 30 منٹ، 40 منٹ، 45 منٹ۔ سمجھ میں آئی؟ جیسے یہاں زوال کا ٹائم لگا ہوا ہے 12:52 کا، وہ زوال کا ٹائم ہے۔ اس سے پہلے جو آدھا پونا گھنٹہ ہے ضحوہ کبریٰ، کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وہ ضحوہ کبریٰ ہے۔ جہاں سے شروع ہو رہا ہو ضحوہ کبریٰ، جیسے کہ 12:13 پہ شروع ہوتا ہے، تو 12:13 سے پہلے کیونکہ روز ٹائم گھٹتا بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، ابھی بڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، پھر آگے جاتے آتے پھر پیچھے آئے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ضحوہ کبریٰ سے پہلے یعنی 12:13 مان لیجئے ٹائم ہے آج کے دن، تو 12:13 سے پہلے نفل کی، ادائے روزہ رمضان کی اور نظر معین کی روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔
سمجھ میں؟ تبھی نیت مانی جائے گی۔ دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی امر نہ پایا گیا ہو، البتہ اگر صبح صادق کے بعد بھول کر کھا پی لیا یا جماع کر لیا تب بھی نیت صحیح ہو جائے گی، کیونکہ بھول کر اگر کوئی ڈٹ کر بھی کھا پی لے تو اس سے روزہ نہیں جاتا۔ یعنی کہ رات میں وہ نیت نہیں کیا تھا، سحری نہیں کر پایا، نہیں اٹھ پایا، کیونکہ سحری خود ایک نیت ہے، اور وہ سحری میں بھی نیت نہیں کر پایا، صبح میں اب نیت کر رہا ہے طلوع آفتاب کے بعد، طلوع فجر کے بعد، صبح صادق کے بعد، یا دن میں نیت کر رہا ہے، تو دن میں جو نیت کر رہا ہے 10 بجے 11 بجے 9 بجے، تو فرما رہے وہ نیت اسی وقت معتبر ہوگی جب کہ اس سے پہلے اس کی نیت یہ ہو روزے کی کہ میں صبح صادق سے روزہ ہوں، اور جب نیت کر رہا ہے اس وقت سے لے کے صبح صادق تک کچھ جان بوجھ کر کھایا پیا نہ ہو۔ ہاں اگر بھول کر کھا پی لیا ہو تو بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے کی نیت کیسے کریں گے؟ نیت دل کے ارادے کا نام، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کہتے ہی ہے دل کے ارادہ کو، زبان سے کچھ کہہ رہے ہیں دل میں کچھ ہے، تو جو دل میں ہے وہی معتبر ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا شرط نہیں، مگر زبان سے کہہ لینا مستحب ہے۔ اگر رات میں روزہ رمضان کی نیت کرے تو یوں کہیں نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں نے نیت کی اللہ عز و جل کے لیے اس رمضان کا فرض روزہ کل رکھوں گا۔ سحری ہم رات میں کرتے ہیں نا، ابھی صبح صادق جب تک ہوئی نہیں ہے تب تک رات میں ہیں ہم، اور ہمارے لیے وہ کل ہی ہے، 2 ہی منٹ کیوں نہ باقی ہو، تو وہ آنے والی صبح وہ کل آئندہ میں شمار ہوگی، ٹھیک، تو یہی نیت کی جائے گی۔ اب اگر صبح صادق ہو گئی، عام فہم زبان میں کہوں تو سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب نیت کر رہے ہیں تو غدن نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے؟ اگر دن میں نیت کر رہے ہیں یا صبح صادق یا سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کر رہے ہیں تو کہیں گے نویت ان اصوم ھذا الیوم للہ تعالی من فرض رمضان، سمجھائے؟ ھذا الیوم، اگر رات میں کر رہے ہیں تو غدن، اور دن میں کر رہے ہیں تو ھذا الیوم، کہ آج کے روزے کا۔ ہم جب بھی نیت کرتے ہیں تو یہ جو بچپن سے رٹے ہوئے نویت ان اصوم غدا للہ تعالی، آج کی نیت کر رہے لیکن کہہ رہے ہیں کل روزہ رکھوں گا، لیکن دل میں نیت کیا ہوتی ہے کہ آج روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے روزہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ رات میں روزے کی نیت کی، اس کے بعد کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ رہا یا ٹوٹ گیا، یا روزہ ہوگا، یا نیت رہی یا نہیں رہی، یا نیت دوبارہ کرنی پڑے گی۔ تو فرمایا غروب آفتاب کے بعد سے لے کر رات کے کسی وقت میں بھی نیت کی، پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت نہ ٹوٹی، وہی پہلی ہی کافی ہے، پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں۔ روزے توڑنے کی صرف نیت کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ کہ ایک بندہ روزہ رکھ لیا، سحری کر لیا، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اس کے روزے کی نیت تھی، اس نے روزہ رکھ لیا، اب دن میں وہ روزہ توڑنے کی نیت کر رہا ہے کہ میں روزہ توڑتا ہوں، نیت کر رہا ہے، توڑ نہیں رہا، صرف نیت کر رہا ہے، تو اس سے کیا روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا؟ روزے کے دوران توڑنے کی صرف نیت کر لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ توڑنے والی کوئی چیز نہ کرے، یعنی صرف یہ نیت کر لی بس اب میں روزہ توڑ ڈالتا ہوں، تو اس طرح اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک حلق کے نیچے سے کوئی چیز نہ اتاریں گے یا کوئی ایسا فعل نہ کر گزریں گے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہو۔ کیا سحری کھانا نیت میں شمار ہوگا؟ سحری کھانا بھی نیت ہی ہے، خواہ ماہ رمضان کے روزے کے لیے ہو یا کسی اور روزے کے لیے، مگر جب سحری کھاتے وقت یہ ارادہ ہے کہ صبح روزہ نہ رکھوں گا تو یہ سحری کھانا نیت نہیں ہوگی۔ یعنی کہ دیکھیں جیسے عام طور پر نفل روزوں میں ہوتا ہے نا، 27 رجب کا روزہ، شب معراج کا روزہ، شب برات کا روزہ، عاشورہ کا روزہ ہے جو عام طور پر ہم رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جب سحری بنتی ہے تو گھر میں اور لوگ بھی کھانے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں سحری تو کھا رہا ہوں، روزہ میں نہیں رکھوں گا، تو ان کے لیے سحری نیت نہیں ہے۔ اور جو اس نیت کی ان کی نیت ہے کہ ہاں بھئی کل روزہ رکھنا ہے،
تو ان کے لیے سحری ہی نیت ہے. سمجھ میں آئی؟ جب یہ کنفرم ہے کہ کل روزہ نہیں رکھوں گا تو اب سحری نیت نہیں. جیسے رمضان میں اکثر و بیشتر لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے کہ بھئی پورا رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اسی لیے سحری کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو وہ سحری نیت ہی کے قائم مقام. سمجھ میں آئی بات؟ سحری کرنا ہی اس بات کی دلالت ہے کہ بھئی میں کل روزہ رہوں گا. اب وہ اگر زبان سے نہ بھی کہے تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا. اس لیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام. وہ سحری کھا ہی رہا ہے اس نیت سے کہ میں کل روزہ رکھوں گا، تو یہی فعل اس کا کافی ہے نیت کے لیے، لیکن زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. کیا رمضان کے شروع میں رمضان کے تمام روزوں کی اکٹھی نیت کی جا سکتی ہے؟ ایک ساتھ پورے 30 روزے کی نیت کر لی، کیا کافی ہے؟ ہو جائے گی. رمضان المبارک کے ہر روزے کے لیے نئی نیت ضروری ہے. پہلی تاریخ یا کسی بھی اور تاریخ میں اگر پورے ماہ رمضان کے روزے کی نیت کر بھی لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے، باقی دنوں کے لیے نہیں. ہر دن کی نئی نیت کرنی پڑے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اگر کئی روزے قضا ہوں گے تو نیت کیسے کی جائے گی؟ اب یہ بہت اہم مسئلہ ہے. یہ بہت اہم مسئلہ ہے، بالخصوص ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے جو سن ایاس کو نہیں پہنچی، جن کے پیریڈ آنا بند نہیں ہوئے، جو بانجھ نہیں ہے، جن کو پیریڈ آتا ہے، جو حیض و نفاس کے عالم میں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ مسئلہ بہت اہم ہے. جا کر اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو بتائے اور اہلیہ گھر کے دیگر مستورات کو بتائے. سمجھ میں آئی بات؟ کیا وہ دیکھیں، بہت اہم ہے. کیونکہ آپ دیکھیں اچھے لوگ اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. جس کی ایک مثال دوں میں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز جو ہماری قضا ہوئی رہتی ہے اس کی نیت ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیا بس کل ایسے پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ظہر کی نیت کی، فجر کی نیت کی؟ نہیں، اس کا طریقہ ہے نا، یا تو بندے کو یاد ہو، جیسے کسی کے 4-5 دن ہی کی نماز قضا ہوئی ہے تو اسے یاد ہے 4-5 دن کی کون سے دن کی قضا ہوئی ہے، وہ تاریخ کیا تھا، سال کون سی تھی، تاریخ کیا تھی، وہ متعین کر لے گا. اب کسی کی 1-2 سال کی قضا ہے، 3 سال کی، وہ کیسے متعین کرے گا؟ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو میرے ذمہ باقی ہے، سب سے پچھلی جو میرے ذمہ باقی ہے، سب سے پچھلی فجر جو میرے ذمہ باقی ہے، سب سے پچھلی ظہر جو میرے ذمہ باقی ہے، جب بھی پڑھے گا وہ یہی نیت کرے گا، سب سے پچھلی فجر جو میری ذمہ باقی ہے، اور کتنے سال کی باقی ہے ٹوٹل کر لے، ہے نا. اسی طرح روزے میں بھی کرنا ہے. فقط ایسا نہیں کہ کسی کا 5 روزہ اس رمضان کا چھوٹا 5 روزہ اس رمضان کا چھوٹا ہے، 5 روزہ 2-3 سال پہلے چھوٹا تھا یا 2-3 ہی روزہ چھوٹا تھا، اب وہ ٹوٹل دیکھ لیا کتنا ہے، 10-15 ہو رہا ہے، ایک روزہ کر کے رکھ لیا 10 ہو گئے. نہیں، اس میں بھی تعین کرنا پڑے گا، متعین کرنا پڑے گا کس روزے کی قضا کر رہے ہو، کس رمضان کی قضا کر رہے ہو. یہ جو گزرا یہ والا رمضان یا اس سے پہلے والا رمضان یا جو 2 سال پہلے قضا ہوا تھا ان رمضان کے روزے، یہ متعین کرنا پڑے گا، تب جا کے ان روزوں کی قضا ہوگی. اگر اس طرح متعین نہیں کیے تو سب کے سب نفل ہو گئے، قضا آپ کے سر پہ باقی ہے. تو آدمیوں کے ساتھ تو عموماً میں سمجھتا ہوں جو مریض ہوں گے یا بیمار ہوں گے، مریض ہوں گے، مسافر ہوں گے، یا کچھ عذر لاحق ہو گیا تو ان کے روزے چھوٹیں گے. لیکن ہماری ماں اور بہنیں جو سن ایاس کو نہیں پہنچی ہیں، رمضان میں 2-4 روزہ تو ان کا چھوٹے گا ہی چھوٹے گا. جس کی جیسی عادت، کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن عند الاحناف. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ مسئلہ جا کے اپنی گھر کی مستورات کو یعنی اپنی بیوی کو سمجھائے. جو غیر شادی شدہ ہے ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا کام نہیں ہے. یہ جو شادی شدہ ہے وہ اپنی اہلیہ کو سمجھائے اور اہلیہ سے کہے گھر کی بچیوں کو سمجھائیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے والد نہیں ہیں اور والدہ ہے تو اہلیہ سے کہیں کہ والدہ کو سمجھائیں، اور اگر والدہ سمجھا سکے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اہلیہ ہی جب لڑکے نہ ہو، بچے نہ ہو، ان کی غیر موجودگی میں یہ مسائل ان کو بتائیں. اگر کئی روزے قضا ہو گئے ہوں تو نیت کیسے کی جائے گی؟ کئی روزے قضا ہوں تو نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا. اس رمضان کے پہلے روزے کی قضا، اس رمضان کے دوسرے روزے کی قضا، یعنی 3-4 روزہ چھوٹا ہے تو آپ پہلا دوسرا کر کے
اور اگر کچھ اس سال کی قضا ہو گئے، کچھ پچھلے سال کے باقی ہیں، تو یہ نیت ہونی چاہیے کہ اس رمضان کی قضا، اس رمضان کی قضا، یعنی متعین کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ متعین ہو جائے کتنے رمضان کے، کن کن رمضان کے روزے چھوٹے ہیں، ان رمضان کے روزے کی میں قضا کر رہی ہوں، کیونکہ ان کو یاد رہتا ہے کہ جو حساب سے ان کے ایام ہوتے ہیں، اس لحاظ سے انہیں یاد ہوتا ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے کتنے چھوٹتے ہیں۔ جی ہاں، ادا نہیں ہوئے نا، نفل ہو گئے وہ سب کے سب، وہ سر پہ باقی رہ گئی۔ اور اگر دن معین نہ کیا، جب بھی ہو جائیں گے، یعنی دن معین نہ کیا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ دن معین نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ اس رمضان کے 4 روزے چھوٹے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا کر کے کر لیا، تب بھی ہو جائیں گے۔ دن معین کرنا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن رمضان معین کرنا یہ ضروری ہے۔ ہاں، کسی کے ایک ہی رمضان کا چھوٹا ہے تو وہ 1-2 کر کے رکھ لے، ہے نا۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ چیز زیادہ تر 99% ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ یہ معاملات، یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ روزے سے متعلق ابھی جتنے مسائل ہوں گے میں بیان کروں گا انشاءاللہ۔ اگلے ہفتہ اتوار کو چاند سے متعلق پہلے مسئلہ بیان ہوگا، کیونکہ رمضان کے ایام بھی قریب رہیں گے۔ اس کے بعد وقت بچے گا تو روزے کے بعض مسائل ذکر ہوں گے، ورنہ رمضان کے ایام میں انشاءاللہ روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، جیسا کہ 2 سال سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اسی طور پر 10 سے 15 منٹ یا 5 سے 10 منٹ، کیونکہ پہلے عشاء میں پورا روزے سے ہی متعلق بیان ہوگا انشاءاللہ، درس ہوگا، اس میں روزے سے متعلق بالتفصیل درس دیے جائے گا۔ مفسدات روزہ، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، روزے کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہے؟ روزہ توڑنے والی چیزوں میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ کھانے پینے یا ہم بستری کرنے سے روزہ جاتا رہتا ہے، جبکہ روزہ دار ہونا یاد ہو، یعنی جان بوجھ کے کھائے گا تو بھولے سے کھائے گا تو اس کو اللہ نے کھلایا۔ حقہ، سگار، سگریٹ وغیرہ پینے سے بھی روزہ جاتا رہتا ہے، اگرچہ اپنے خیال میں حلق تک دھواں نہ پہنچتا ہو، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پان یا صرف تمباکو کو کھانے سے بھی روزہ جاتا رہے گا، اگرچہ آپ بار بار اس کی پیک تھوکتے رہیں، کیونکہ حلق میں اس کے باریک اجزاء ضرور پہنچتے ہیں۔ تو جو تمباکو کھاتے ہیں، تمباکو سب آ گیا، یہ مانک چند ہو، ویمل ہو، پکار ہو، جو ہو، یا وہ تمباکو ہو جو سائڈ میں رکھتے جسے سرتی کہتے ہیں، یا پان کھاتے ہو، تو ان تمام چیزوں کو جان بوجھ کے کھانے سے روزہ یاد رہتے ہوئے جو بندہ کھائے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ شکر وغیرہ ایسی چیز جو منہ میں رکھنے میں گھل جاتی ہیں، منہ میں رکھی اور تھوک نگل گئے، روزہ جاتا رہا۔ دانتوں کے درمیان کوئی چیز چنے کے برابر یا زیادہ تھی، اسے کھا گئے، یا کم ہی تھی مگر منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا۔ روزہ یاد رہنے کے باوجود حقنہ لیا یا ناک کے نتنوں سے دوا چڑھائی، روزہ جاتا رہا۔ کلی کر رہے تھے، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک سے پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا، روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ دار ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا، اگرچہ قصدن ہو، ہے نا۔ جب بھول گیا تو بھول چوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ اس وقت ہے جب کہ روزہ دار رہنا یاد ہو، اور ناک میں پانی چڑھا رہا تھا، دماغ تک چڑھ گیا، یا کلی کر رہا تھا، حلق کے نیچے اتر گیا۔ یوں ہی روزے دار کی طرف کسی نے کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلے گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سوتے میں یعنی نیند کی حالت میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا منہ کھلا تھا، پانی کا قطرہ یا بارش کا اولا حلق میں چلا گیا، روزہ جاتا رہا۔
دوسرے کا تھوک نگل لیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ میں لے کر نگل لیا، روزہ جاتا رہا۔ جب تک تھوک یا بلغم منہ کے اندر موجود ہو، اسے نگل جانے سے روزہ نہیں جاتا۔ بار بار تھوکتے رہنا ضروری نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے منہ میں تھوک بن رہا ہے، میں نگلوں گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، اور بار بار تھوکنا یہ خود کو جو ہے پریشان کرنا ہے، اور خود کو پریشانی میں مبتلا کرنا ہے، اور شریعت آسانی چاہتی ہے، پریشانی نہیں چاہتی، تو لہٰذا نگل لیں گے تو اس سے کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور آپ اسے نگل گئے، اگر قطرہ دو قطرہ ہے تو روزہ نہ گیا، اور زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو جاتا رہا۔ پسینہ کا بھی یہی حکم ہے۔ روزے میں قے ہونے سے کب روزہ ٹوٹے گا؟ اگر روزہ یاد ہونے کے باوجود، یہ میں روزہ دار ہوں، یہ یاد ہونے کے باوجود قصدن یعنی جان بوجھ کر قے کی، اور اگر وہ قے منہ بھر ہے تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، بشرط یہ کہ قے کھانے پینے، سفرہ یا کڑوے پانی سفرہ کو کہتے ہیں، یا خون کی ہو۔ یاد رہے کہ روزہ میں خود بخود کتنی ہی قے ہو جائے، خود بخود اپنے سے بغیر قصدن نہیں بلکہ اپنے سے ہو رہی ہے، روزہ میں خود بخود کتنی ہی قے ہو جائے، خواہ بالٹی ہی کیوں نہ بھر جائے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جب جان بوجھ کر قصدن منہ بھر ہونے والی قے سے بھی اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا جبکہ قے میں کھانا یا پانی یا صفرہ یا خون آئے۔ اگر قے میں صرف بلغم نکلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ قصدن قے کی مگر تھوڑی سی آئی، منہ بھر نہ آئی تو اب روزہ نہ ٹوٹا، یعنی قصدن بھی اگر قے کر رہا ہے تو وہ منہ بھر ہونا چاہیے، منہ بھر جب ہوگی تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ منہ بھر سے کم قے ہوئی اور منہ ہی سے دوبارہ لوٹ گئی یا خود ہی لوٹا دی، ان دونوں صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ منہ بھر قے بلا اختیار ہو گئی تو روزہ نہ ٹوٹا، البتہ اگر اس میں سے ایک چنے کے برابر بھی واپس لوٹا دی تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اور ایک چنے سے کم ہو تو روزہ نہ ٹوٹا۔ یہ قے کے بالتفصیل مسائل سمجھ میں آئی بات؟ منہ بھر قے کی تعریف کیا ہے؟ تو منہ بھر قے کے معنی یہ ہے کہ اسے بلا تکلف نہ روکا جا سکے، سمجھ میں آئی بات؟ یعنی اگر روکے گا تو بہت تکلیف سے روکے گا، آسانی سے روکنے پر وہ قادر نہ ہو، اسے کہتے ہیں منہ بھر قے۔ اور جب منہ بھر قے ہوئی اور اس نے تھوڑا سا لوٹا لیا، واپس لے لیا اندر، اگر چنے کے برابر ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، چنے سے کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اور جب قصدن قے کیا اور وہ منہ بھر ہے اور وہ کھانے پینے اور سفرہ یعنی کڑوا پانے کی یا خون کی قے ہے تو قصدن کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ منہ بھر ہو، اور جبکہ کھانے پینے یا سفرہ اور خون کی قے ہو۔ اگر بلغم کی قے ہوئی تو بلغم کی قے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ مختصر سے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں۔ پھر روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹے گا، پھر کس حالت میں روزہ ٹوٹے گا تو قضا لازم آئے گی، پھر کس حالت میں روزہ ٹوٹے گا تو کفارہ لازم آئے گا۔ اب جو کفارہ کیا ہے، غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے نہیں ہے، فدیہ دینے کی طاقت ہے نہیں ہے، اور روزہ رکھنے کی طاقت اگر نہیں ہے تو کیا کرے، وغیرہ وغیرہ بھی پوری تفصیل انشاءاللہ آپ رمضان میں سماعت فرمائیں گے۔ کرے تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو ہم سب کے لیے کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، قصدن و سہون کچھ غلط بیانی و کچھ بے ادبی ہو گئی ہو تو اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا
محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأحبابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.